حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی قدس سرہ العزیز کے بارے میں مورخین نے لکھا، اہل سیر نے، ان کی تاریخ اور سیرت لکھنے والوں نے، کہ کم و بیش 5000 کے قریب اور 5000 سے زائد، ایک تخمینہ لگایا کہ 5000 سے زیادہ یہود و نصارہ ان کی مجلسوں میں آ کر اپنے دین سے تائب ہو کر اسلام قبول کر گئے۔ یہودی بن کر آتے تھے، غوث پاک کی مجلس سے اٹھتے تھے، مسلمان بن کر جاتے تھے۔ عیسائی بن کر آتے تھے، غوث پاک کی واعظ کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ وہ کام جو بڑی بڑی کتابیں نہ کر سکیں، جو بڑے بڑے مناظرے نہ کر سکے، جو بڑے بڑے مجادلے نہ کر سکے، وہی جو کسی نے کہا تھا، 100 کتاب و 100 ورق را در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ فرمایا کبھی کبھی کتابوں کے صفحے پلٹتے چلے جاؤ، بندے کے اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، طبیعت میں تشویش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو صفحے پلٹتا چلا جاتا ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، کنفیوژن بندے کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایک مجلس ایسی آتی ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک نگاہ ہوتی ہے، سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی پکا یہودی بن کر آیا یہ خیال کر کے کہ ہم غوث اعظم سے سوال کریں گے، وہ انہیں اپنے سوال سے روکنے کے لیے آیا، جاتے جاتے ایمان کی دولت لے کر چلا گیا۔ عیسائی بارگاہ غوثیت میں آیا، یہ خیال کر کے آیا اپنے دین کو ثابت کروں گا، اپنے عقیدے کو ثابت کروں گا، اپنی فکر کو ثابت کروں گا، اپنے نظریے کو ثابت کروں گا۔ ثابت کرنے اپنے نظریے کو آیا تھا، کلام و نگاہ غوثیت نے دولت ایمان عطا کر دی۔ لبادہ نصرانیت کا اوڑھ کر آیا تھا، گھر پلٹ کر گیا تو ایمان کے لبادے میں پلٹ کر گیا۔ یہ تو عقیدے کی بات تھی۔ مورخین نے یہاں تک لکھا کہ اس دور میں بغداد کی اس آبادی میں حضرت غوث اعظم غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کی مجالس میں گناہگار بھی آتے تھے، سیاکار بھی آتے تھے، چور بھی آتے تھے، ڈاکو بھی آتے تھے، بہت ساری برائیوں کا شکار بھی آتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کم و بیش اس وقت کا جو تخمینہ لگایا اور انہوں نے ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ، کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ ایسے لوگ جو گناہگار تھے، جو سیاکار تھے، جو معصیت کا شکار تھے، 1,00,000 سے زیادہ لوگ جب بارگاہ غوثیت میں آتے تھے، گناہگار بن کر آتے تھے، طہارت و پاکیزگی کا لباس پہن کر مجلس سے نکلتے تھے۔ اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، بارہا چوروں قطب بنایا میرے غوث سرکار نے، کہ چور تھا، بارگاہ غوثیت میں آیا چوری کرنے کے لیے۔ میں تفصیلی واقعے کی طرف نہیں جاتا، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اندھیری رات ہے، غوث کے گھر آیا ہے، وہ چوری کرنے کے لیے چھپتا پھرتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا فلانے علاقے کا قطب فوت ہو گیا، نئے قطب کی تلاش ہے، حضور آج ہی رات اس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا یہ میرے گھر میں جو آیا ہے اسے لے جاؤ۔ جو چور بن کر آیا بارگاہ غوثیت سے قطب بن کر نکلا۔ یہ تو کرامت کا باب تھا۔ کہتے ہیں کہ مجلس میں 1,00,000 سے زیادہ لوگ ایسے آئے تھے کہ جو گناہگار تھے، سیاہکار تھے، فاسق و فاجر و بدکار تھے، مگر ایک مجلس سے غوث اعظم کی تاثیر ہوتی تھی کہ چور بن کر آتے تھے، طہارت و پاکیزگی کا لباس پہن کر ملکہ سے نکلتے تھے۔ یہ ایک پہلو جس کا میں نے ذکر کیا، اگر اسی کو ہم ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ولایت کہتے کس کو ہیں، فقیری کس کو کہتے ہیں۔ فقیر کی توجہ آپ کے مال پر نہیں ہوتی، فقیر کی توجہ آپ کے حال پر ہوتی ہے۔ فقیر کی توجہ آپ کے مال پر نہیں بلکہ آپ کے حال پر ہوتی ہے۔ اگر مجلس پیر صاحب کی ہو، دربار پیر صاحب کا ہو،
اوپر خانقاہ لکھا ہوا ہو، خانقاہ عالیہ فلانا فلانا فلانا، نام بھی خانقاہ کا، مجلس بھی خانقاہ کی، اور پوری مجلس میں پلاٹوں کے ریٹ ہی ڈسکس ہوتے رہیں کہ کون سا علاقہ اونچا ہے کون سا نیچا ہے، کہاں کے ریٹ ہائی ہیں کہاں کے لو ہیں، گاڑیوں کے ریٹ ہی ڈسکس ہوتے رہیں، پلاٹوں کا کاروبار ہی ڈسکس ہوتا رہے، تو بندہ پوچھے کہ یہ ہم اسٹیٹ ایجنسی میں آئے تھے یا کسی فقیر کی خانقاہ میں آئے تھے؟ اس لیے کہ پلاٹوں کے ریٹ ڈسکس کرنا یہ تو اسٹیٹ ایجنسی کا کام تھا. تو بابے اگر تو نے اسٹیٹ ایجنسی کھولنی ہے تو خانقاہ کا لفظ اتار دے، اگر خانقاہ لکھی ہے تو پھر زمینوں کی بات چھوڑ دے، ضمیروں کی بات کر. اس لیے کہ خانقاہ والے زمینوں کے ریٹ نہیں بیان کرتے، وہ ضمیروں کے سودے کرتے ہیں، پھر مالوں کی بات نہیں کرتے، پھر وہ لوگوں کے حال کی بات کرتے ہیں. تو جو لکھا ہے اپنے لکھے ہی کی لاج رکھ لو. اگر کوئی غوث اعظم کا نام لیتا ہے تو غوث اس ذات کا نام ہے، غوث اس منصب ولایت کا نام ہے، غوث اس مرتبے کا نام ہے کہ اگر بظاہر خانقاہ نظر آتی ہے، بظاہر روحانیت نظر آتی ہے، تو وہ عنوان روحانیت کا نہیں تھا، مجلس بھی روحانیت کی تھی، ذکر بھی روحانیت کا تھا، فکر بھی روحانیت کی تھی، قال بھی روح سے متعلق تھا، بندے کا حال بھی روح سے متعلق تھا. وہ ایک ایک مجلس بندے کی کیفیت کو بدلنے کے لیے ہوتی تھی. اور اگر وہاں پر بادشاہ وقت بھی اپنے نذرانہ بھیجے کہ بارگاہ غوث میں خلیفہ وقت کا نذرانہ آیا ہے، آپ اسے لوٹا دیں اور کہیں کہ فقیر تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے، رب کائنات نے ہمیں وہ خزانے عطا کیے ہیں، جن خزانوں پر تو ناز کرتے ہو وہ خزانے ہماری ٹھوکر میں ہیں جو ہمیں خدا نے عطا کیا، تم تخت سلطانی پر بیٹھ کر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے.